صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ باب العلم جاری ہے، اور اس باب آج جو ہم باب پڑھیں گے باب نمبر 86 ہے، اور اس باب کا عنوان ہے من سأل وهو قائم، کہ جو شخص سوال کرے اور وہ کھڑا ہو، عالما جالسا، اور جو عالم ہے وہ بیٹھا ہوا ہو۔ یعنی باب اس طرح ہے کہ جو کوئی شخص کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، اور جو جس سے وہ پوچھ رہا ہے، جو عالم ہیں، جو درس دینے والے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، تو اس حال میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے، اور عالم کا فرض ہے کہ وہ جواب دے، اور یہ نہ کہے کہ بھئی ابھی آئے ہو، بیٹھو تو صحیح، کھڑے کھڑے کیوں سوال کرتے ہو۔ ہر حال میں اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور اس میں جو حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 123، حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے، یا اللہ کے راستے میں قتال سے کیا مراد ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، کہ ہم میں سے کوئی شخص غصے کی وجہ سے لڑائی کرتا ہے، یعنی کسی نے اسے کچھ کہا اور اس پر سے غصہ آ گیا اور انتقام لینے کے لیے وہ لڑائی کرتا ہے، تو کیا یہ لڑائی جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہوگی۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور کوئی شخص جو ہے وہ حمیت یا عصبیت یا اس کی بنا پہ لڑائی کرتا ہے، اسے غیرت آ جاتی ہے کسی بات پہ، اور کوئی اس کے خاندان کو برا بھلا کہتا ہے تو اپنے خاندان کا ساتھ دیتا ہے، یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وَيُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَيُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، کہ وہ مال غنیمت کے لیے لڑائی کرتا ہے یا اپنی شہرت کے لیے لڑائی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ سوال اس کا یہ تھا کہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے، اگر غصے میں یا اپنے خاندان کی اہمیت میں، اپنی ذات کی اہمیت میں، اپنے قبیلے کی اہمیت میں لڑائی کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ فرفع الیہ رأسہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سائل کی طرف اٹھایا، قال، اور فرمایا، وما رفع الیہ رأسہ الا انہ کان قائما۔ یہ قال جو ہے یہ راوی کا ہے، کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کی طرف سر نہیں اٹھایا، الا انہ کان قائما، اس لیے کہ وہ کھڑا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ بیٹھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر مبارک اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اونچا تھا، یعنی وہ کھڑا تھا۔ تو اس لیے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، سائل آیا، وہ کھڑا تھا، اس نے کھڑے کھڑے سوال پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو پھر بات پوچھو، بلکہ اسی حال میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سائل جس حال میں بھی سوال پوچھے، جو شخص علم سکھا رہا ہے، عالم ہے، مدرس ہے، ضروری ہے کہ اس کو جواب دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم سکھانا اتنا اہم ہے کہ وہ جس حال میں بھی ہیں، اگر کوئی شخص سوال پوچھتا ہے تو اس کی تشفی کرائی جائے اور اس کو جواب دیا جائے، جو بھی وہ علم سیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا، من قاتل، جس شخص نے لڑائی کی یا قتال کیا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہو فی سبیل اللہ عز وجل۔ تو یعنی اس نے لڑائی یا اس نے قتال اس لیے کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کا بول بالا ہو جائے، تو یہ لڑائی یا یہ قتال جو ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور اگر کسی قتال کا مقصد اپنی ذات کو نمایاں کرنا ہے، کسی قبائلی حمیت میں، کسی لسانی عصبیت میں، کسی قوم کی عصبیت میں، یا اپنے کسی ذاتی انتقام کی وجہ سے ہے، تو وہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ صرف وہی ہے جو اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو بالادستی کرنے کے لیے اور اس کو غالب کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہیں۔
بہرحال اس باب میں جو چیز یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو اس باب کا مقصد کہ جو عالم ہے اس کو ہر حال میں جواب دینا چاہیے اور علم سکھانا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ خالص توحید پر قائم ہے اور اللہ تعالیٰ اسی علم کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو. جہاد اور قتال بھی وہی قبول ہوگا جو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوں گی وہ جاہلیت کی اور رسمیت کی لڑائیاں ہوں گی, اور ان پہ انسان کو کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ ان کا الٹا گناہ ہوگا, اس میں کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. البتہ جو بھی جنگ یا لڑائی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے گی وہ باعث اجر ہوگی, باعث ثواب ہوگی, اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی. اگلا باب نمبر 87, یہ بھی اسی نوعیت کا ہے, اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ باب سؤال والفتیہ, سوال یا فتویٰ عند رمی الجمار, رمی جمار کے وقت یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت سوال اور فتویٰ دینا. تو اس کے عنوان کے معنی کیا ہے کہ اگر کوئی عالم یا محدث یا دین سکھانے والا اتنا مصروف ہے, دیکھیں حج کے وقت شیطان کو کنکریاں مارنا, جمرات پر کنکریاں پھینکنا جو ہے وہ مصروف ترین یا بہت ایسا عمل ہوتا ہے کہ جس وقت بہت رش ہوتا ہے اور بہت مشکل عمل ہے. تو اس مصروفیت اور مشغولیت کے وقت بھی اگر کوئی شخص سوال پوچھتا ہے کسی عالم سے, محدث سے یا دین سیکھنے والے سے, تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں تو بہت مصروف ہوں اس وقت اور تم اس وقت بھی آ کے مجھ سے پوچھ رہے ہو, مجھے فارغ ہو لینے دو تو میں جواب دیتا ہوں. نہیں, بلکہ اسے ہر قیمت پر سوال کا جواب دینا چاہیے. یعنی پچھلے باب میں جیسے آیا کہ سائل کھڑا ہے تو بھی جواب دیں, اور یہاں عالم اور محدث یا عالم دین اگر مصروف ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ اس سے کوئی شخص اگر دین سیکھنے آیا ہے, اس سے علم سیکھنے آیا ہے, تو اس کو مایوس نہ کرے, اسے سوال کا جواب دے. تو حدیث یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے قریب یعنی جہاں پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو, وہاں پہ میں نے دیکھا. وہو یسأل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا. فقال رجل, ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحرت قبل ان ارمیہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جمرہ کرنے سے رمی جمرہ کرنے سے قبل یعنی میں نے جو شیطان کو کنکریاں مارنی تھیں اس سے پہلے نحر تو میں نے جانور کو ذبح کر دیا, ہدیہ جو تھا یا میرا جو جانور تھا قربانی تھی وہ میں نے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارمی ولا حرج, اچھا اب کنکریاں مار لو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا حلقت قبل ان انحر, کیا ہوا کہ میں نے تو قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انحر ولا حرج, ذبح اب کر لو, کوئی حرج نہیں. مطلب یہ کہ اس کو بھی سوال کا جواب دیا, اور پیچھے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ کئی لوگ آتے گئے اور وہ سوال کرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے گئے. یعنی ایک طرف خود مصروف ہیں, کنکریاں مار رہے ہیں, اور دوسری طرف جو کوئی سائل آ رہا ہے اس کو جواب دے رہے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب کسی عالم سے, کسی جاننے والے سے پوچھا جائے تو وہ چاہے کتنا بھی مصروف ہو لیکن اس کے پاس کوئی دین سیکھنے آیا ہے تو اس کو جواب ضرور دیا جائے. اور قرآن پاک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا سورہ عبس وتولی کے جو حضرت ایک نابینا صحابی تھے حضرت ابن ام مکتوم, تو وہ تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی لاپرواہی ان کی طرف سے کی تھی, وہ دین سیکھنے آئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی وہ صورت نازل کر دی. کوئی دین سیکھنے کے لیے آئے, کوئی علم سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو توجہ دی جائے. مصروف ہیں تو, بیٹھے ہیں تو, وہ کھڑا ہے تو, یا جس حال میں بھی ہیں, مختلف ابواب انہوں نے اہمیت کے تحت یہ لائے کہ اس کو الگ الگ سے ہر ایک کو اہمیت دی کہ دین اللہ کے نزدیک اتنا اہم ہے, دین پر پوری عاقبت کا انحصار ہے, دین پہ پوری دنیا کی کامیابی کا انحصار ہے. اس لیے کوئی بھی سائل اگر دین سیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو توجہ دی جائے, اس کو وقت دیا جائے, اور کوئی بھی عذر جو ہے وہ اس کو دین سکھانے میں مانے نہ ہو, چاہے کتنے مصروف ہیں اور جس حال میں بھی ہیں, دین سیکھنے والے کو جواب دیا جائے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور سوال جس پہ ویسے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ اگر کوئی افعال حج میں تقدیم اور تاخیر ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہے. کسی نے قربانی پہلے کر لی, کسی نے
جو حلق یا سر منوانا تھا وہ پہلے کر لیا، تو کیا کیا جائے؟ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور اس میں جو امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ یوم النحر میں یعنی قربانی کے دن یا جو بھی حج کے دن ہے اس میں جو افعال کی ترتیب ہے وہ مسنون ہے، یعنی یہ سنت ہے کہ پہلے پتھریاں یا کنکریاں ماری جائیں گی، اس کے بعد قربانی کی جائے گی، اور پھر سر منڈوایا جائے گا، اور پھر طواف زیارت ہوگا، یعنی یہ ترتیب سنت ہے۔ اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر سنت میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اگر پیچھے ہو جائے، تو اس میں کوئی دم لازم نہیں آتا، اس میں کوئی کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ ترتیب، اس ترتیب کو لازمی رکھنا، ایسے ہی رکھنا چاہیے، اور اس ترتیب میں اگر آگا پیچھا ہوگا تو اس کا کفارہ ہوگا اور اس کے لیے دم دینا ہوگا۔ بہرحال یہ دو آراء ہیں جو مختلف علماء کی ہیں، اگر اس پہ کئی مسئلہ مقصود ہو تو اس میں فقہا سے رجوع کیا جائے اور اس کو حاصل کیا جائے علم کو۔ یہاں پہ جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بھی مصروف ہو عالم، وہ سائل کے سوال کا جواب دے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب نمبر 88۔ یہ باب ہے قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ مطلب یہ کہ انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ انسان جس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا ہی بہت چھوٹی سی ہے۔ زمین کی حیثیت پوری کائنات میں ریگستان میں ریت کے ایک ذرے کی سی ہے، تو ریت کے ایک ذرے پہ رہنے والا انسان وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے گا وہ بہت زیادہ علم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کا علم بے انتہا ہے، اور انسان اور اللہ کے علم کا آپس میں کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، وہ بے حد و حساب علم ہے، محدود اور غیر محدود کا یہ مقابلہ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام والی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا حضرت خضر نے کہ جیسے ایک چڑیا جس نے دریا میں ٹھونگا مارا اور وہ چند قطرے پانی اپنے چونچ میں لے کے آئی، بالکل یہی علم ہے جو انسان کو دیا گیا ہے۔ اور اس باب میں دوبارہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، اس میں وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور کسی عالم کے پاس اس کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ جی مجھے تو میرے پاس تو بہت علم ہے اور میں تو بس علامہ دہر ہوں۔ اور اگر انسان ایسا سوچنے لگے گا تو اس کے اندر تکبر آ جائے گا اور اس پہ علم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ایسا سوچنے والا پھر علم حاصل نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے اور مجھے مزید سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا اس پہ علم کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے اور علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بجائے جو شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھے بہت تھوڑا علم پتہ ہے، مجھے بہت تھوڑی چیزوں کا پتہ ہے، تو وہ مرتے دم تک طالب علم رہے گا اور اپنے علم میں اضافہ کرے گا۔ تو یہاں پہ جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا فی خرب المدینہ، مدینہ شریف کے ویران یا کھنڈرات، یا یہ بھی اس کے معنی آئے کہ ویران علاقہ تھا یا وہ کوئی زرعی علاقہ تھا، یعنی باہر کی طرف چلے گئے تھے مدینہ کے مضافات کی طرف۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ حَصِيبٍ مَعَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاٹھی تھی جو کھجور سے بنی ہوئی تھی، یعنی کھجور کی ایک شاخ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کے چل رہے تھے۔ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، تو یہودیوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی جماعت کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے کیا کہا، فقال بعضهم لبعض، ان میں سے انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی، سلوہ عن الروح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ لا تسألو، کہ اس قسم کے سوال مت کرو۔ یہ اصل میں یہودی اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات پوچھتے رہتے تھے اور اس ٹیسٹ کرتے تھے اپنی طرف سے کہ ہم دیکھیں کہ جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اور پھر کہتے تھے کہ جواب دے دیا تو یہ نبی ہوں گے اور جواب نہ دیا تو یہ نبی نہیں ہوں گے، ان کے پاس تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جیسے مختلف سوالات ہم قرآن پاک کے اندر پڑھتے ہیں، کبھی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا،
کبھی انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا، کبھی انہوں نے اس طرح کسی اور چیز کے بارے میں پوچھا. تو یہاں پہ بھی جو گروپ تھا وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور ایک گروپ کہتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھو، دوسرا کہتا ہے لا تسألوہ کہ نہ پوچھو، لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا جواب دیں جو تمہیں ناپسند ہو. اچھا ان کو ناپسند بھلا کیا ہوگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب دے دیں گے تو ان کی نبوت ثابت ہو جائے گی، اور نبوت ثابت ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ تمہارے لیے بڑی ناگوار بات ہوگی کہ لو جی یہ تو واقعی نبی ثابت ہو گئے، تو لہٰذا ان سے نہ پوچھو. فقام رجل منہم، لیکن ایک شخص جو ہے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا ابا قاسم مار روح، اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وحی آ رہی ہے. تو فلمن جلا عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں کہتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے میرے پروردگار کے امر سے ہے، میرے اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے. وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور روح کے بارے میں انسان کے پاس جو علم ہے وہ محدود ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. تو یعنی جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد دیا، آپ خاموش ہو گئے. اس وقت آپ نے انہیں جواب نہیں دیا، آپ کو علم تھا یا نہیں تھا، لیکن اس وقت جو جواب مناسب تھا وہ تھا کہ جو وہی آنے کے بعد دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ الروح من امر ربی، کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے اور اللہ کا حکم ہے، پروردگار کے علم کا نتیجہ ہے. یعنی اس کی ماہیت کیا ہے، نوعیت کیا ہے، اس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا، انسان کو بہت کم علم دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو اللہ نے دیا. تو یہ ایک قرات جو ہے وہ یہ ہے وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو قرات ہم کرتے ہیں اس میں ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. بہرحال مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ روح کے بارے میں انسان کو علم نہیں دیا گیا، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس لیے اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا، اور وہی جواب دیا جو اللہ نے دیا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ وہی آنے کے بعد جواب دیتے ہیں تو کسی بھی شخص کا علم اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.